حمدا والصلاة والسلام مالا بدھ منو درس نمبر 10۔ آج کے درس میں ہم نجاسات کا بیان پڑھیں گے۔ فصل در نجاسات، نجاستوں کے بیان میں فصل۔ تھوڑی طویل فصل ہے، ہم اس کو ایک ہی درس میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد تیمم کا بیان ہے۔ تیمم کے بیان سے پہلے ہم ایک ہی درس میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ فصل در نجاسات، نجاستوں کے بیان میں فصل۔ بولے جانورے کے گوشت او حلال است و بول اسب و پس افگندے پرندگان حرام گوشت نجس است با نجاست خفیفہ۔ کم تر از ربع پارچہ عفو است، یعنی از چہارم حصہ، تختہ یا دامن یا تریز یا آستین۔ اگر کم تر ازاں بیالاید نماز را مانے نباشد، لیکن آب را فاسد کند۔ یہ کہتے ہیں کہ ایسے جانور کا بول کہتے ہیں چھوٹے پیشاب کو، کہ گوشت او حلال است، کہ اس کا گوشت حلال ہے۔ اور ایک چیز یہ ہو گئی، دوسری چیز اسب گھوڑے کا بول، اور حرام گوشت والے پرندوں کی بیٹ نجاست ہے، نجاست خفیفہ کے ساتھ۔ اب نجاست یہ تو بتا دیا بھائی نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست خفیفہ اور نجاست کی دو قسمیں، نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ۔ دوسرے آسان لفظوں میں ہلکی نجاست اور گہری نجاست، چھوٹی نجاست، بڑی نجاست، خفیفہ ہلکی نجاست۔ کم تر از ربع پارچہ عفو است، کپڑا کے چوتھائی حصے سے کم اگر یہ نجاست خفیفہ لگ جائے تو احناف کے نزدیک معاف ہے، یعنی از چہارم حصہ تختہ یا دامن یا تریز یا آستین۔ اگر کم تر ازاں بیالاید نماز را مانے نباشد، لیکن آب را فاسد کند، یعنی کہ چوتھا حصہ، تختے کا چوتھا حصہ، دامن کا چوتھا حصہ، تریز کہتے ہیں مثلث نما کپڑے کا ٹکڑا، یا آستین کا چوتھا حصہ، اگر چوتھائی حصہ سے کم اگر آلودہ ہو جائے تو نماز سے مانے نہیں ہے۔ یعنی اگر لباس پر، کپڑوں پر چوتھائی حصہ سے کم، کپڑے کے چوتھائی حصہ سے کم نجاست خفیفہ لگی ہو تو بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، نماز کے لیے مانے نہیں ہے۔ لیکن اگر پانی میں گر جاتی ہے تو پانی کو فاسد کر دے گی، یعنی اس سے پانی سے وضو غسل جائز نہیں ہوگا۔ اور پس افگندہ پرندگان حلال گوشت سوائے ماکیان و بط پاک است، حلال پرندوں کی بیٹ، حلال گوشت والے پرندوں کی بیٹ سوائے مرغی اور بطخ کے، مرغی اور بطخ کی بیٹ کے، ان کی بیٹ، باقی حلال گوشت والے پرندوں کی بیٹ وہ پاک ہے۔ بطخ اور مرغی کی پاک نہیں ہے، کیونکہ یہ عام پھرتی ہیں، نجاستوں میں منہ مارتی ہیں۔ وہ بول آدمی اگرچہ صغیر باشد، اور آدمی کا چھوٹا پیشاب اگرچہ آدمی چھوٹا ہو یعنی بچہ ہو۔ وہ بول خر و جانوران حرام گوشت، اور حرام گوشت والے جانور، اور خر گدے کی کا بول۔ واپس افگندہ آدمیاں و چہار پائے گاں نجسست و نجاست غلیظہ، اور انسان کا پاخانہ اور چار پاؤں والے جانوروں کا پاخانہ نجس ہے، نجاست ہے، نجاست غلیظہ کے ساتھ، نجاست
غلیظہ کے ساتھ۔ وہم چنی خون سائل ہر جانور، اور اسی طرح ہر جانور کا بہتا ہوا خون۔ بہتا ہوا خون کیا مراد؟ یعنی جاری خون۔ وشراب انگوری، انگوری شراب بھی نجاست غلیظہ ہے، سبحان اللہ، اور منی وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ یہ ساری چیزیں نجاست غلیظہ شمار کی۔ مسئلہ در نجاست، اب نجاست غلیظہ چیزیں گنوا کر انہوں نے آگے مسئلہ بیان کیا۔ در نجاست غلیظہ مقدار درہم یعنی مساحت عرض کف در رقیق و مقدار 4.5 ماشا در غلیظ افعص، لیکن آبرا فاسد کنات۔ نجاست غلیظہ میں درہم کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ یعنی کہ ہاتھ پر، ہتھیلی پر اگر آپ پانی ٹھہرائیں تو ہتھیلی کے درمیان میں جتنی مقدار پر پانی آتا ہے اس کو وہ مقدار، یہ کوئی جو ہے نا مسترد بات نہیں ہے۔ مقدار درہم والی جو بات کی گئی ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں پھر اختلاف ہو جائے گا، عوام الناس ہے، کوئی ہتھیلی کیسے رکھے گا، کوئی کیسے رکھے گا، سارے اپنی ماریں گے، اس لیے مقدار درہم والی بات جو ہے نا اس پر رہیں۔ اگر پتلی ہو نجاست، رقیق معنی پتلی ہو نجاست، تو مقدار درہم، اور اگر غلیظ ہو یعنی گاڑی ہو تو پھر نیم ماشا، پھر وزن بتا دیا ہے، 4 یعنی 4.5 ماشے تک نجاست معاف ہے۔ نجاست معاف ہے لیکن اس سے بھی پانی فاسد ہو جائے گا۔ وپس خوردہ آدمی اگرچہ کافر باشد و اسب و جانوران حلال گوشت و ارک آہاں و ارک خر و استر پاکست، اور آدمی کا جھوٹا اگرچہ وہ آدمی کافر ہو، بھائی اگرچہ کافر ہو اس کا جھوٹا پاک ہے، اور اسب گھوڑا اور جانوران حلال گوشت، اور حلال گوشت والے جانور، اور ان حلال گوشت والے جانوروں کا پسینہ، اور گدے اور خچر کا پسینہ پاک ہے۔ اب دیکھو کمال ہے، یہی تو ہماری شریعت اسلامیہ کا حسن ہے کہ گدھا اور گھوڑا اگرچہ ان کا گوشت پاک نہیں ہے، احناف کے نزدیک ان کا گوشت اگرچہ پاک نہیں ہے، عرق پاک ہے، یعنی پسینہ پاک ہے۔ کیوں کہ یہ اکثر جو ہے نا سواری میں استعمال ہوتے ہیں، پھر غریب طبقہ، مزدور طبقہ، اس کو جو ہے نا وہ دقت ہوتی ہے، ان کا پسینہ جسم کے ساتھ لگ جائے تو وہ پاک ہے۔ اور کافر کا جو جھوٹا کہا گیا ہے، پاک ہونا اور چیز ہے، اس کو استعمال کرنا یہ اور چیز ہے۔ تو ہر پاک چیز کھانا جائز تو نہیں ہو جاتا، مٹی پاک ہے کھا لو گے نہیں۔ واپس خوردہ گربا خرگوش و دیگر جانوران خانگی مثل کرفش و مانند و پرندگان حرام گوشت مکروہ است۔ بلی کا پس خوردہ جھوٹا اور چوہے کا جھوٹا اور دیگر گھروں میں چھوٹے چھوٹے رہنے والے جانور، چھپکلی وغیرہ وغیرہ اور اس کی مثل ہیں، اور حرام گوشت والے پرندے، ان کا کھانا جو ہے، ان کا پس خوردہ جو ہے وہ مکروہ ہے، ان کا جھوٹا مکروہ ہے۔ پس خوردہ خوک و سگ و فیل و 4 پائے گانے حرام گوشت سوائے گربا و مانند آن نجس است، اور سور اور کتا اور ہاتھی اور 4 پاؤں والے حرام گوشت والے جانور سوائے بلی کے، ان کا جھوٹا نجس ہے۔ اب دیکھو پہلے انہوں نے نجس کہا، پھر مکروہ کہا، پہلے انہوں نے ناپاک یا پاک کہا، پھر انہوں نے جناب والا مکروہ کہا، پھر انہوں نے نجس کہا۔ ان تینوں باتوں میں فرق ہے، نجس ہونا اور ہے، ناپاک ہونا اور ہے۔ نجس مراد کہ وہ جس چیز کو لگے گی اس کو بھی نجاست کر دے گی، ٹھیک ہے۔ اور ادھر جو دوسرے نمبر پر مکروہ کہا،
وہ استعمال کے لحاظ سے، پینے کھانے کے لحاظ سے، اور اوپر جو پاک اور ناپاک کی تمیز کی ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ نجس بھی ہو۔ مسئلہ بول اگر مثل سر سوزن مترشح شود افواز، بول پیشاب چھوٹا اگر سوئی کے سر کے برابر مترشح یعنی چھینٹے چھینٹے تو ہو، اگر کپڑے پر پڑا ہو تو معاف ہے۔ سوئی کے سر کی طرح چھوٹے چھوٹے قطرے پڑے ہو۔ سوزن سے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا، وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو۔ فرماتے ہیں کہ وہ پرانے چاک جن کو عقل نہیں سی سکتی، عشق ان کو بغیر سوئی اور سوزن اور بغیر سوئے اور بغیر سوئی کے اور بغیر دھاگے کے، بغیر رفو والی تار کے سی لیتا ہے۔ عشق کا کمال ہے۔ فصل طہارت از نجاست حکمی حاصل نشود، مگر از آب پاک کی از آسماں فرود آیت یا از زمین بر آیت مثل آب دریا۔ یہ اب اس فصل میں بتا رہے ہیں کہ کس کس پانی سے پاکی حاصل ہوگی۔ آب دریا و چہ و چشمہ، پس از آب درخت یا ثمر مثل آب تربوز یا انگور یا کیلا طہارت حاصل نشود۔ کہہ رہے ہیں کہ نجاست حکمی سے طہارت حاصل نہیں ہوگی، مگر کن چیزوں سے طہارت حاصل ہوگی جی؟ پاک پانی کے آسمان سے اترا ہے، یا از زمین برآیت، یا زمین سے آیا ہے، نکلا ہے، مثل آب دریا، از زمین برآیت، مثل آب دریا۔ بر آمدن کا معنی ہوتا ہے، کیا معنی ہوتا ہے بر آمدن کا؟ آنا، ٹھیک ہے۔ از زمین بر آیت، انہوں نے یہاں ایک بات لکھی ہے، اب کیا کہیے؟ مثل آب دریا، آب دریا جو ہوتا ہے یہ زمین سے نہیں نکلتا، یہ تو آسمان سے آتا ہے، یہ تو پہاڑوں کا اکٹھا ہوا پانی ہوتا ہے، یہ آسمانی پانی ہے۔ چشمے جو پھوٹتے ہیں، آگے جو لکھا ہے مثل چاہ و چشمہ، پس یہ چاہ، کنواں، چشمہ، یہ زمینی پانی ہوتے ہیں، یہ زمین سے نکلتے ہیں، آسمان سے آیا ہو یا زمین سے نکلا ہو۔ پس اگر آب درخت، درختوں کا پانی بھی ہوتا ہے، درختوں سے بھی پانی نکلتا ہے، یا ثمر، یا کسی پھل فروٹ وغیرہ کو نچوڑ کر جوس بنایا جائے، مثل تربوز کا پانی، انگور کا پانی، کیلے کا پانی، کیلے کے درختوں میں سے پانی نکلتا ہے، ان سے طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ اگر در آب چیزیں پاک افتد، مانند خاک یا صابون یا زعفران، وضو ازاں جائز است۔ اگر کوئی چیز پانی میں، پاک چیز پانی میں گر جائے، جیسے مٹی، صابن، زعفران، تو اس سے پانی وضو جائز ہوگا، مگر وقتے کے رکت اورا دور کو ند، یا در اجزاء از آب برابر یا زیادہ مخلوط شود، مگر اس وقت جائز نہیں ہوگا کہ جب وہ چیز پانی میں مل کر اس کی رکت، اس کے پتلا پن، اس کے سیلان کو دور کر دے، یا اس کے اجزاء میں در اجزاء از آب برابر یا زیادہ مخلوط شد، یا اس کے اجزاء پانی کے اندر پانی کی مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ مخلوط ہو جائیں، چنانچہ نیم سیر گلاب در نیم سیر آب مخلوط شد، جیسا کہ آدھا سیر گلاب کا عرق اور آدھا سیر پانی ہو، یا آنکھ کے نام آب ازو دور شد، یا یہ کہ اتنا اس میں دوسری چیز ملی کہ اب اس سے پانی کا نام ہی زائل ہو گیا، اس کو پانی کہہ نہیں سکتے، دور شد۔ نام شوربہ یا گلاب یا سرکہ یا مانند شد، اس کا نام پھر شوربہ یا گلاب کا پانی، عرق گلاب یا سرکہ ہو جائے۔ و دران صورت وضو و غسل ازاں با اجماع جائز نہ باشد، تو اس صورت میں وضو اور غسل اس سے اجماع کے ساتھ جائز نہیں ہوگا، با اجماع۔ و شستن پارچہ نجس
ہوا مانند اذان نزد امام اعظم جائز باشد۔ ہاں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کپڑے کا دھونا، اس سے کپڑے کا دھونا، نجس کپڑے کا دھونا، اور ومنندیاں اور اس طرح کی چیزوں کا دھونا، تختہ وغیرہ جیسے پیچھے بیان ہوئی ہے، تختہ ہو گیا جناب، تریز ہو گیا وغیرہ وغیرہ چیزوں کا دھونا اس سے جائز ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ کے ونزد امام محمد الشافعی وغیرہ جائز نہ باشد، اور امام محمد الشافعی کے نزدیک جائز نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے، آگے سبق کافی رہتا ہے، اس کو اگلے فصل کے ساتھ ملا کر۔